صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. عزیزان محترم، الحمدللہ سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیتوں سے متعلق ترجمہ، تشریح اور تفسیر مختصراً خدمت میں پیش کی گئی ہے. اب آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پر ہم پہنچتے ہیں. قبل اس کے ایک اور بات عرض کرنے کو جی چاہتا ہے. انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس. پچھلی 3 آیتوں میں سے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس بات پر متنبہ کر دیا گیا وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے. اس کو ماضی میں پیدا کیا اور اس کو تمام کائنات سے بہترین شکل، صورت، عقل، بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے. اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے، یعنی روز جزا میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. جب ان تینوں آیتوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں ماضی، حال اور مستقبل میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے. اس لیے کہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور ذلت کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں. اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے، ایک عاقل انسان پکار اٹھے، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے زبان سے یہ کہلوایا، ایاک نعبد، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. طبعی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی آپ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے ہیں. آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بتایا کہ مدد آپ ہی سے ہم حاصل کرتے ہیں. غرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. عبادت اور اعانت، مدد کے لائق صرف وہی ہے. دوسری حیثیت سے انسان کی دعا اور درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائیے. تیسری حیثیت اور بھی ہے، اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھے، کسی کے سامنے سوال نہ کرے. کسی نبی یا ولی وغیرہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں ہے، غلط نہیں ہے. تو عبادت کسے بولتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کا مفہوم بہت پھیلا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو
عبادت سمجھتے ہیں. زیادہ آگے بڑھیں گے تو قرآن پاک کی تلاوت کو بھی سمجھتے ہیں. ایک بندہ جب ایمان قبول کرتا ہے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت والی زندگی بنانا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 27 کے شروع میں سورہ ذاریات میں بتایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو محض میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی صرف اور صرف میری عبادت کے لیے میں نے میرے بندوں کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا. تو مسلمان کی، مومن کی شان یہ ہے 24 گھنٹے کی زندگی، چاہے وہ سوئے، چاہے وہ بیت الخلاء جائے، چاہے وہ کھائے پیے، چاہے وہ بیوی سے ملے، ہر ایک کو عبادت بنانا ہے. اور یہ عبادت صرف اللہ کے لیے. کیا مطلب؟ اللہ کا حکم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر جب کرے گا تو یہ عبادت بن جائے گی. بس اس سے بڑھ کر عبادت کا کوئی اور معنی نہیں ہے. اسی میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بھی آ جائے گی. یہی نماز جو پورے عبادات میں محتم بالشان عمل ہے، اگر وہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے، حکم تو اللہ کا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن کیسے؟ جیسے نبی نے سکھایا. اور نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اور حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، دیکھو لوگو مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار امت کو یہ سمجھایا کہ تمہارا ہر کام میرے حکم، میرے طریقے کے مطابق ہو. امام غزالی علیہ الرحمٰن نے تو عبادت کی 10 قسموں کو بیان فرمایا ہے، لیکن یہ 10 میں منحصر نہیں ہے. جیسے کہ ابھی بتایا، انشاءاللہ بات آتی رہے گی. جیسے کہ انہوں نے بتایا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور حلال روزی کے لیے کوشش کرنا. اس کو تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبیل اللہ، یعنی حلال روزی تلاش کرنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے. مسلمانوں کے پڑوسی، ساتھی کے حقوق ادا کرنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لوگوں کو نیک کاموں کو حکم کرنا، یہ ایک محتم بالشان عمل ہے، یہ بھی عبادت ہے. برے کاموں سے منع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا. یہ 10 چیزیں ہیں جو امام غزالی علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا. اور جیسا کہ میں نے بتایا ہر عمل کو بنانا ہے. جیسے مثال کے طور پر بیت الخلاء، اس کو بھی عبادت بنانا. کیسے بنائیں گے؟ بیت الخلاء ایک انسان کی بشری ضرورت ہے. اب استنجا خانے میں جانے سے پہلے باہر ہی پڑھنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بایاں پیر بیت الخلاء کے اندر رکھ کر داخل ہوں گے، اور بیت الخلاء سے فارغ ہو کر باہر آئیں گے، دایاں پیر باہر نکالیں گے اور پڑھیں گے غفرانک. بس یہ عبادت ہوگی. جتنی دیر سنڈاس میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں اللہ کا نام لینا گناہ کبیرہ اور حرام تھا، بعض اللہ والے تو بیت الخلاء جانے کے بعد اپنی زبان کو پکڑ لیتے تھے، دانتوں میں دبا لیتے تھے، کہیں بھول سے اللہ کا نام اس سنڈاس میں نہ نکل جائے. تو ایسی صورت میں ہم اس بیت الخلاء کے عمل کو بھی عبادت بنانا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ نبی کے طریقے پر ہم استنجا کریں. جاتے ہوئے بایاں پیر یعنی لیفٹ اندر داخل کریں، اور اندر جانے سے پہلے باہر ہی پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. معنی جان کر پڑھیں یا معنی نہ جان کر پڑھیں، ہر حال میں پڑھنا ہے. پڑھیں گے پھر باہر نکلیں گے تو غفرانک، دایاں پیر پہلے باہر نکالیں گے. یہ ہے طریقہ نبی. تو اس طرح سے ہم استنجا کر لیں گے. تو یہ استنجا بھی پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دیں گے اپنے ہاتھ سے تو یہ صدقے کی نیکی ہے. اب دیکھیں
بیوی کے منہ میں ہر ایک کھلاتا پلاتا ہے، لیکن اب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ بیوی کے منہ میں کھانا دینا بھی نیکی ہے۔ یہ تصور قائم کرتے ہوئے ہم بیوی کو کھلائیں گے تو اس پر نیکی۔ ایک اور حدیث ہے جو آج کل قریب امت سے نکل گئی ہے۔ شوہر باہر سے گھر کے اندر آتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بیوی سامنے آ جائے اور بیوی کو دیکھ کر مسکرائے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرا دے تو اس جوڑے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ اب بتاؤ، جس جوڑے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرا دے، کیا اس گھر میں بے برکتی ہو سکتی ہے یا اس گھر میں کوئی اور جھگڑا وگڑا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ بھی اب عبادت بن گئی۔ تو ہر عمل کو عبادت بنانا، ایاک نعبد، یعنی نیت صاف کرنا ہے، عمل صحیح کرنا ہے۔ نیت بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، اسی کا نام عبادت ہے۔ اب ہر چیز عبادت بنے گی، ہر چیز عبادت بنے گی۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آج کل دکانوں میں لکھا رہتا ہے نو ریٹرن نو ایکسچینج، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دکان تجارت کرنے والا چیز کو فروخت کرے اور خریدار لے جانے کے بعد واپس کر دے تو اسے واپس لے لے دکاندار، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ یہ عمل باہر ملکوں میں تھا، جس کو ہم عیسائی ممالک کہتے ہیں، مغربی ممالک بولتے ہیں۔ حضرت اقدس مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم مسجد خضر تشریف لائے چند سال پہلے، تو انہوں نے یہ قصہ سنایا مسجد خضر میں، احباب کو یاد ہونی چاہیے کہ میرا بیرون سفر ہوا تو وہاں لوگ چیزوں کو واپس کرتے تھے تو شوق سے واپس لیتے تھے، چاہے ایک مہینے کے بعد واپس کریں، لیکن جب ہمارے لوگ وہاں پہنچ کر گڑبڑ کرنے لگے، ہمارے سے مراد اس وقت حضرت کی مراد تو شاید پاکستانی رہی ہو یا ہندوستان بھی میں رہا ہو، تو انہوں نے یہی فرمایا، یہ لوگ جب وہاں جا کر اس مسئلے میں بہت زیادہ بے احتیاطی کرنے لگے تو ان لوگوں نے بھی وہی رویہ اختیار کر لیا کہ واپس نہیں لیں گے، حالانکہ وہ لوگ مکلف نہیں ہیں، اسلام ان کی زندگی میں، لیکن اسلامی عمل ان کی زندگی میں تھا۔ تو عبادت ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ کل پرسوں بہرحال ایک مضمون بیان فرمایا، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں سے انسان مرکب ہوتا ہے، نمبر ایک جسم، نمبر دو روح۔ تو یہ عبادت سے روح میں غذا پہنچتی ہے، طاقت پہنچتی ہے، قوت پہنچتی ہے۔ تو سب سے پہلے چونکہ روح کا مسئلہ حل کرنا ہے، اس لیے اللہ نے بتایا ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہر عبادت کے ذریعے ہم اپنی روحانی قوت کو بڑھاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اب عام طور سے ہمارا حال کیا ہو گیا ہے، مسلمانوں کا معاشرہ کیا ہو گیا ہے، اسلامی معاشرے کا کیا حال بن گیا ہے، ہم دیکھیں، بھائی بھائی سے نفرت، بھائی بہن سے نفرت، ایک عجیب ماحول ہے، حتیٰ کہ شرم بھی آتی ہے، باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان بھی ایک عجیب دوری پیدا ہو گئی ہے آج کے اس دور میں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، اس معاشرے کے اصلاح کے لیے کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن اصلاح، یہ ایک بات یاد آتی ہے، 100 سال پہلے کی بات ہے، فقیہ العصر محدث کبیر حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اس کو نقل کرنے والے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ایک مرتبہ اب امت سے اصلاح کی امید ختم ہو گئی، اب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد ہی امت کی اصلاح ہو سکتی ہے، یہ فرمایا۔ یہ اس وقت کا دور ہے جس کو شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس زمانے کا چپراسی، اس زمانے کا دھوبی صاحب نسبت ہوتا تھا، ذکر قلبی ان دھوبیوں میں اور ان چپراسیوں کی زندگی میں تھی،
آج اللہ اکبر کیا کہیں۔ بہرحال ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ اب مدد طلب کرنے کے سلسلے میں حالانکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں، جیسے کپڑا سینا ہے درزی کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب مدد یہ دیکھنے میں دکھائی دیتا ہے، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدد کے سلسلے میں ایک عجیب حدیث بیان فرمایا۔ آخری درجے کی زندگی میں، انسانی زندگی کا ایک آخری حصہ ہے، اس کی مثال دے کر فرمایا، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، ہماری زبان میں چپل کی پٹی ٹوٹ جائے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے، اور امید لگانا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا ہے۔ تو ایسا ہمارے اندر اگر ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت دوسروں کی محبت کے برابر نہ ہو، اور کسی کا بھی خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے برابر نہ ہو، اور کسی سے بھی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید کی طرح نہ ہو، کسی پر بھی بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جیسے بھروسہ ہونا ہے ویسا نہ ہو، کسی کی بھی اطاعت اور خدمت ہرگز نہ ہو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، اپنے آپ کو انتہائی ذلت کے ساتھ ذلیل ہو کر، جیسے رکوع اور سجدہ انتہائی ذلت کی چیز ہے، اسی وجہ سے یہ رکوع اور سجدہ دوسروں کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، دوسروں کے سامنے جائز ہی نہیں ہے۔ جیسے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے فتاوی کی کتابوں میں، سلام کرتے ہوئے سر کو نہ جھکائیں، یہاں تک بتایا ہے۔ اور فقہاء نے یہ بھی بتایا ہے کہ رکعت باندھنے کے تکبیر کہنے کے بعد ہی ہاتھ باندھنا ہے، اقامت کہتے ہوئے بھی جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ نہ باندھے، اس لیے کہ ہاتھ باندھنا بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی ایک عبادت ہے، تو وہ صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ہی ہے۔ تو عبادت اور استعانت، مدد مانگنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب جسمانی اعتبار سے ہماری جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں اسباب کے طور پر ہر ایک کو اپنائیں گے، لیکن ہماری نگاہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ یہ ایک مختصر سی بات ہوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کو ایسی بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔